حوثیوں کی کارروائی میں پاکستانیوں کی اموات کے بعد پاکستان بحری اتحاد معاہدے کو آپریشنل کرنے کو تیار۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق اور مذمت۔ اسحاق ڈار نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ سفارت خانہ جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ زخمی پاکستانی شہری کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے۔ سعودی قیادت میں بحری اتحاد کے معاہدے کو آپریشنل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے، ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ ترک نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق موجودہ جنگ بندی 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کے فیصلے سے ثالثوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ امریکہ اور ایران سمجھوتے کے قریب ہیں۔ دفتر خارجہ پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد میں مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے حوالے سے صورتحال بہتر جا رہی ہے اور امریکی فوجی دستوں کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران آمنے سامنے امن مذاکرات ایک بار پھر خطرے میں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا نیا الرٹ جاری۔ تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل کے قریب پہنچ گئیں۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات پر بڑا انکشاف۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے ایرانی قیادت کو مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ ایرانی خبررساں ایجنسی کا دعویٰ۔ ایرانی خبررساں ادارے ارنا نے دعویٰ کیا ہے کہ ملاقاتوں میں محسن نقوی نے خطے کی موجودہ صورتحال سے متعلق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی فیلڈ مارشل کا ایک خصوصی اور اہم پیغام ایرانی قیادت تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے حالیہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بریفنگ دی۔ مصنوعی ذہانت کی تعلیم کے لیے نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پہلی قومی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے تقریب میں دانش اسکول کے پوزیشن ہولڈرز میں ایوارڈ تقسیم کیے اور ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے محمد قاسم کی خصوصی پذیرائی کی۔ انہوں نے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی میں اگلے سال کلاسز شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے راولپنڈی مال روڈ فائرنگ واقعے کو 27 ستمبر کے لانگ مارچ سے جوڑ دیا۔ پی ٹی آئی کا غیر جانبدارانہ جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ مال روڈ واقعہ اشارہ ہے کہ 27 ستمبر کو بھی ایسا ہی کھیل کھیلا جائے گا۔ پی ٹی آئی قیادت راولپنڈی مال روڈ واقعے سے خود کو بری الزمہ نہیں قرار دے سکتی۔ ہلاک ملزم خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہتا رہا اور تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ملتا رہا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کارکن نے بغیر کسی ڈر کے سیدھے فائر کیے۔ سیکیورٹی فورس کا جوان زخمی ہوا۔ اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے اپنے گھر والوں پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اپنی پارٹی کے کسی لیڈر پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ پارٹی کسی بھی قسم کے تشدد کی حمایت نہیں کرتی۔ واقعے کی اعلیٰ سطح کی جوڈیشل تحقیقات کرائی جائیں۔ پاکستان پر مجموعی قرضوں کا بوجھ 84,000 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جون تک وفاقی حکومت کے مجموعی قرضوں میں سالانہ 7.4% اضافہ ہوا۔ جون 2026 تک ملک پر مجموعی قرضوں کا حجم 83,642 ارب روپے ہو گیا۔ باسمتی چاول کے نام پر پاکستان کو بڑی قانونی فتح مل گئی۔ آسٹریلیا میں بھارت کو شکست۔ آسٹریلوی وفاقی عدالت نے باسمتی ورڈ مارک کیس میں بھارتی ادارے اپیڈا کی اپیل خارج کر دی۔ وزارت تجارت کے مطابق آسٹریلوی حکام پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ عدالت نے بھارتی ادارے اپیڈا کو فریق مخالف کے قانونی اخراجات ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات تاحال ناکام۔ ملک میں اشیاء خرد و نوش کی ترسیل کے بڑے بحران کا خدشہ۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان کے مطابق مطالبات کی منظوری کے لیے اگر 6 ماہ بھی لگے تو ہڑتال جاری رکھیں گے۔ صرف مطالبات تسلیم کرنے کی زبانی یقین دہانی پر ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی۔ ہارٹی کلچرل ایجنسی ملتان میں پبلسٹی فیس ٹھیکہ نیلام ہو گیا۔ نیلامی کی رقم میں گزشتہ سال کی نسبت 7 کروڑ روپے کے قریب کمی۔ نئے مالی سال کے لیے ضلع ملتان کی 93 یونین کونسلز میں دکانوں، پلازوں، کمرشل عمارتوں سمیت سڑکوں پر پبلسٹی ٹھیکہ 27 کروڑ 8 لاکھ روپے میں نیلام ہوا۔
गुज़श्ता साल ये टेंडर 34 करोड़ में नीलाम हुआ था, जो इस बार 6 करोड़ 92 लाख रुपए कम में नीलाम हुआ। ज़राए के मुताबिक पिछले ठेकेदार ने भी महकमे को 27 करोड़ जमा कराए थे और बाकी 7 करोड़ का नादहिंदा रहा। मुल्तान डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई, 3 शराब फरोश गिरफ्तार, 2 साहब रिकॉर्ड याफ्ता और अदालती मफरूर भी शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान तवील अरसे से कानून की गिरफ्त से फरार थे। गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना शाह शम्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्तान में गैस चोरी, गैर कानूनी इस्तेमाल और तकनीकी खिलाफ वर्जियों पर 5 गैस मीटर्स मुनक़ता कर दिए गए। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की UFG कंट्रोल टास्क फोर्स ने मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 60 मकामात की चेकिंग की। बच्चों और नौजवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक मेटा के खिलाफ अब तक की सबसे अहम कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर मेटा के खिलाफ 29 अमरीकी रियासतों का बड़ा मुकदमा शुरू हो गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम को बच्चों के लिए नशावर अंदाज में डिज़ाइन करने का इल्ज़ाम है। रियासतें उम्र की पाबंदियाँ और लामहदूद स्क्रॉल ख़त्म करने का मुतालबा कर रही हैं। 29 अमरीकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की साख्त और पॉलिसियों को अदालत में चैलेंज किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामी के बाद अरशद नदीम लॉजेन डायमंड लीग से दस्तबरदार, जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अरशद नदीम ने बैरून मुल्क ट्रेनिंग का फैसला किया है और अब वो मुकाबले में हिस्सा लेने के बजाय अपनी तैयारी पर तवज्जो देंगे। ज़राए के मुताबिक ओलंपियन अरशद नदीम 21 अगस्त को लॉजेन डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। लॉजेन डायमंड लीग की एंट्री लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया था। अरशद नदीम अल्टीमेट चैंपियनशिप के बाद एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे।